उसके तख्त के सामने हाजिर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तिश है बाप, क्योंकि तू भला है, तू रहीम और करीम है। तेरा शुक्र, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हम पे किया बाप, हम तुझसे बहुत दूर थे बाप, मगर ये तेरी हमसे प्यार, तेरी हमसे मोहब्बत है बाप, कि तू हमें अपने पास फिर एक दफा ले आया बाप। तूने अपने बेटे को इस जहान में भेज दिया ताकि वो रिश्ता जो हमारा तुझसे टूट गया था, उस रिश्ते को बहाल कर सके। उसकी सलीब के लिए, उसके पाक लहू के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाप। तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे गुनाहों को बख्श दिया, तूने हमारे जिस्मों को पाक को साफ कर दिया बाप, ताकि हम तेरी हजूरी में आ सकें बाप, ताकि हम तुझ में रह सकें बाप। तेरा शुक्र इस मोहब्बत के लिए, इस रहम के लिए तेरा शुक्र है बाप। और आज के इस दिन के लिए मैं खास तौर पे तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जबकि ईद पेंतिकोस्त है आज है बाप। अब आप एक एक को, जितने यहाँ पे मौजूद हैं बाप, एक एक को अब आप अपने पाक रूह से भर दे अब आप। यस लॉर्ड, अब आप, ये तेरा वादा है कि जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें पाक रूह दे दूंगा बाप। तू हम एक एक को पाक रूह से भर दे, ताकि जब हम आज की अब आप इस इबादत में जब हम सारे तेरी हम तो सना करते हैं, जब तेरे नाम को बुलंद करते हैं, तो अपनी दिलो जान अपनी रूह से तेरी प्रस्तिश कर सके बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र है बाप, हर एक के साथ है, एक एक जान की हिफाजत करी है बाप। और अब अपने बंदा के साथ नहीं है बाप, जो तेरा कलाम आज हम तक पहुंचाया बाप, वो कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया बाप। हम सब की आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल है बाप, हमारे बाप दिलों को नरम कर, ताकि हम तेरे कलाम में लिखे एक एक लफ्ज को सही तरह से सुन सके, उसको सही मानों में समझ सके और उसको अपनी जिंदगी में अपना सके बाप। तेरा कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया बाप। और बाप ये जो फल हमारी जिंदगी में आया बाप, ये हम दूसरों के साथ भी ये खुशखबरी को शेयर करें बाप, जो तुझसे दूर हैं, जो तुझे नहीं जानते हैं बाप, हम उनको भी है बाप तेरे करीब ला सके है बाप। हमें है बाप अपनी निजात के लिए बाप हमें इस्तेमाल कर, ताकि हम उन लोगों तक तेरे पैगाम को लेके जा सके है बाप। तेरा शुक्र, एक एक को बड़ी बरकत है मांगता हूँ यीशु मसीह के प्यारे नाम में, आमीन। उसको मैंने रख देना। मैं दरख्वास्त है जो लोग मेरे साथ जूम पे एक ग्लास हो जाना रह जाना, आप ग्लास में डालना, म्यूट कर दें, मैं आपको शुक्रिया दूंगा। आइए हम खुदाम की तारीफ करते हुए हम ज़बूर गाएंगे, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा। Psalm 136। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा, शुक्र करो खुशी हो मांगेगा है खुदा।
करो खुशियों से नारे जिसमें नूर बनाए रहमती होती है सदा नारे जिसमें नूर बनाए रहमती हम एक और खूबसूरत गीत आज मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जरूरी बात है कि हम क्रिसमस को और ईस्टर को नए साल को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज चर्च की जो है वो बर्थडे है और हमें खुशी के साथ खुदा की हम करने की जरूरत है। हिम्न नंबर 344 खुदा अपने लोगों में आया स्टैंड ये 344 ट्रैवलिंग के बाद बगैर मुझे जो है मजा नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच। खुदा अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पैगाम सचाया। खुदा की तारीफ करें। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पैगाम सचाया है, वो आया है, पाक रूह का पैगाम सचाया है, वो आया है, अपने लोगों में आया है, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, खंडन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन
सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने पैरों पर चढ़ाया यीशु आया, क्योंकि उसने पैरों पर चढ़ाया यीशु आया, अपने लोगों के आया, अपने लोगों के आया, सुनील के वो बुरा है, आगे लुटा, सुनील का कहता है, आगे लुटा, सुनील के वो बुरा है, सुनील का कहता है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि चूंकि वो जिंदा है, कादिर मुतलिक है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये फरमाया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज़ न चलेंगी। हम खुदा के रूह अक़दस के लिए उसका शुक्र करेंगे कि जो हमारे अंदर सुकूनत करता है। आज किस दिन के लिए हम खास तौर पर खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के इस बड़े फजल के लिए, इस बड़ी बख्शिश के लिए। We don't need to pay anything for his spirit. खुदा के पाक रूह की इस बख्शिश के लिए उसका शुक्र करें, और वो जो कि अब तक हमारे साथ है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। हम अपने घरानों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे,
ہم خدا کا شکر کریں گے اس کلیسیائی رفاقت کے لیے کہ ہم چاہے کسی جگہ سے بھی ہوں ہم سب خداوند کے لوگ ہیں، اور آج کی ساری رفاقت کے لیے جبکہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ آج اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ہم خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، خداوند سے درخواست کریں گے کہ خداوند ہماری تقصیروں کو گناہوں کو معاف فرمائے اور خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ اور لویزا اس دعا میں آئیے ہم دعا مانگیں۔ ہم دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خدا، تیرے پاک روح کے لیے، تیری حضوری کے لیے خداوند تو یہاں پر موجود ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو ہر جگہ پر موجود ہے، جہاں بھی تیرے لوگ تیری عبادت کرتے ہیں مجھے مبارک کہتے ہیں، خداوند تو ان کی سنتا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہو، ہمارا گانا بجانا کہ وہ کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جانا خداوند تیرے حضور کا خوب ہمارا پہنچے۔ خداوند آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند تو نے ایک بار پھر ہم سب کو اکٹھا کیا کہ ہم تیری تعریف کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں خداوند، کیونکہ تو نے انسان کو اس لیے خلق کیا وہ تیری عبادت کرے، تجھے تیری پرستش کرے خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے اپنا پاک روح دیا جو ہمیں خداوند ہر طرح سے گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے خداوند۔ تیرا شکر ہو تیرے پاک روح کے لیے خداوند، آج جہاں جہاں بھی تیری عبادت ہو رہی ہے خداوند وہاں پر تیرا پاک روح کثرت سے کام کرے اور بہت سی روحیں خداوند تیرے پاس آنے کا سبب کریں خداوند۔ خداوند تیرے اگر محنت کرتی ہوں جو بیمار ہیں خداوند ان کے لیے تیری شفا چاہتی ہوں خداوند۔ تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے، اس لائق کیا کہ ہم تیری عبادت کر سکے، تیری پرستش کر سکے۔ تیرا شکر ہو خداوند، تیری تعریف ہو خداوند، تو اس لائق ہے تیری عبادت کی جائے، تیری پرستش کی جائے خداوند۔ ہم اپنے گناہوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، پر خداوند تو گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے، تو اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ تیرا شکر ہو خداوند، تیرے نام کی تعریف ہو خداوند۔ باقی عبادت میں تو ہمارے ساتھ ہو خداوند، جتنے لوگ اس عبادت میں شامل ہیں خداوند ان سب کو بڑی برکت دی اور ہمیں بھی برکت دی۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، سن اور قبول کر۔ آئیے خداوند کے زندہ معتبر لاخطہ لا تبدیل پاک کلام کی تلاوت سنیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے ایلڈر صاحب کے لیے، ایلڈر رشید صاحب کے لیے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے درخواست ہوں کہ وہ رومیو اس کا 8 باب 5 سے 14 آیات ہمارے لیے تلاوت کریں۔ نئے عہد نام میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8 باب کی 5 آیت سے لے کر 14 آیات تک۔ رومن چیپٹر 8 ورس 5 to 14۔ آئے خداوند کے کلام میں سے، مقدس کلام میں سے دیکھیں رومیو نام رسول کا خط، اس کا 8واں باب 5ویں آیت سے شروع کروں گا۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پاس ہے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے
تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی طرف سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے پاک سے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ سر ہم خدا کی تعریف کرتے ہوئے زبور گائیں گے۔ سدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اسے تو ساری۔ آئیے خدا کی تعریف۔ Psalm 180۔ सदा तीकर है तेरे रब की साथी है, रहमत तेरे रब की, तेरे रब की शुक्र गुजारी, तेरे रब की शुक्र गुजारी, मेरी जिंदगी है को साथी, मेरी जिंदगी है को साथी, आज तेरा ही तेरे सोचे, आज तेरा ही तेरे सोचे, वो भी भूल सकते सोचे, वो भी भूल सकते جو لوگ زوم پہ ہیں جسٹ فار دیئر انکریجمنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو باقی بھی چرچ کے اراکین ہیں جو ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بھائی لیسر کے لیے، جان ولیم کے لیے اور شہین ولیم کے لیے، جوسفین کے لیے، لورینا پیٹر میرے ساتھ ہیں، اور بہت سارے جو بہن بھائی جو دوسری کنٹری سے ہمارے ساتھ ہیں، خاص طور پاکستان سے میرے ساتھ بھائی شکیل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ پیش ہیں اور بہت سارے نام ہے میرے پاس، میں بہت سی کمی کے باعث باقی لوگوں کے نام نہیں لے پا رہا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کانگریگیشن ہے سب لوگ جو ہیں وہ اس مادم کے ذریعے بیٹھے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں گے، اور ہم آج اپنی شفایتی دعا میں ہم اپنے بزرگوں کو خاص طور پر یاد کریں، بچوں کو خدا کے ذریعے یاد کریں، کیونکہ ابھی جیسے کہ اسکول جو ہے وہ کھلنے والے ہیں اور بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، پیرنٹس کے سامنے، there's a lot of fear in their hearts، تو خدا ان سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو ہمت و طاقت دے۔ ہم دعا کریں گے اس وقت جو امریکہ کے جو حالات ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ ریشل جو ٹینشن چل رہی ہے، ہم اس سارے واقعے کو خدا ان کے سامنے رکھتے ہوئے خدا ان کے لوگوں کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں،
प्रेसिडेंट के लिए और जितने भी वहाँ पे लोग हैं कांग्रेस में जितने भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर अमन सलामती हो, हम उनके लिए दुआ करेंगे। कोरोना वायरस के जो विक्टिम हैं उनके लिए दुआ करेंगे और NHS के सारे स्टाफ के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए और इस मुल्क के लिए खुदा की सलामती चाहें। और इंडिया और पाकिस्तान की पुलिसियाँ उनको जब वहाँ पर खुदा के घर के दरवाजे खुले हैं, हम खुदा से दुर्खास्त करें कि उसका लहू जो है वो लोगों के चौगिर्द हो और कोई भी शैतानी कुव्वत उन्हें छूने ना पाए। और अपनी पुलिसिया के लिए हम खासतौर पर खुदा से दुआ करें। अपने बुजुर्गों की बात करूँ तो हम अपनी बुजुर्गा मिसेस बरकत के लिए, मिसेस सिंह के लिए और डेरिक हैरिस के लिए दुआ करें। इस तरह हम दुआ करें वो अजीज जो कि हमारे साथ इस सोशल मीडिया के जरिए शामिल नहीं है लेकिन वो बाद में जरूर इस प्रोग्राम को देखते हैं, खासतौर पर गुलजार अहमद साहब के लिए दुआ करें खुदा अपने बंदा के साथ हो। वो जो कि आइसोलेशन में है, अकेले हैं, खुदा उनकी खास निगरानी फरमाए। तो आइए हम सब दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूं बेटी शाजिया चांद से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं, इन तमाम बातों को खुदा के सामने रखें। तो आइए हम दुआ करें और खुदा का शुक्र अदा करें। Lord, शायद बेटा आपको वॉल्यूम शायद उधर से म्यूट नहीं है। can you hear me, Brother Sal? बेटा सॉरी, हाँ जी प्लीज। No, thank you. Lord, we thank you for all the blessings that you have given us in the week that has passed. We thank you, Lord, that for our health and our strength, for our safety of our homes. We thank you, Lord, for our families, for our friends. We thank you, Lord, that you have given us clean water to drink and food to eat, Lord, and that you have protected us. And most of all, Lord, we thank you that you have been with us, whether we have known this or not, whether we are sleeping or awake. We thank you, Lord, that you never doze or sleep and that your presence is always with us. And we thank you, Lord, especially today for the gift of your Holy Spirit. Lord, we rely on this so much, Lord. We thank you that we receive this gift freely from you through your grace and your mercy. And Lord, we pray that your Holy Spirit should touch each and every person in this world, Lord. We pray that every tongue should be open to worship you, every knee should be bowed to confess that you are Lord and that you are Saviour of all. Lord, we thank you for all those who have taught us about the Holy Spirit. We thank you, Lord, for our Sunday school teachers. We thank you, Lord, for the ministers that we have listened to, for those people who have preached to us. And Lord, we also thank you for our families that have held us in prayer, for those people, Lord, who, unbeknown to us, have been praying for us and have asked, Lord, have requested you to hold us in your care. We also thank you, Lord, for those people who have demonstrated the fruits of the Spirit amongst us, for those who have shown kindness, compassion, empathy, care, love, gentleness, peacefulness, humility. We thank you, Lord, for those people who demonstrate to us what this should look like. And Lord, we thank you for sending Jesus into the world to show us completely and perfectly what this should be like. Lord, we pray for our church family. We pray, Lord, especially on this day of Pentecost, that they will be united and that they will grow and that they will be filled with spirit and fire and passion and zeal, Lord, and not be afraid and to boldly proclaim your word wherever they can. Lord, we thank you for the worldwide church. We pray especially for those people, Lord, who are in difficulty at this time in the church or who have difficulty in worshipping. We pray, Lord, that you will accept their prayers and that you will strengthen them. And Lord, we pray for all those people who are in power and in privileged positions. We pray, Lord, that they would know to defend those who need help and support right now. Lord, we pray for anyone we know who is ill or who is unwell. We pray that they will receive your healing miracle. And we pray for those people who are looking after them, whether it is a medical team or a family member
or people working in a hospital, or people involved in deliveries, Lord, delivering things to their house, people who are involved in medicine, pharmacies, chemists, people who work in shops, Lord, people who work in the postal service. We remember those who collect our rubbish, Lord, to make sure that the streets stay clean. We also remember those, Lord, who are working in public transport to ensure key critical workers can actually go to work. All of these people, Lord, who put their own health at risk by making sure that they go to work to make sure that our lives continue. We pray for them all. And we pray, Lord, that those who are looking after those who are unwell will do so with kindness and gentleness, empathy and patience. We ask you to bless the work they do and to bless their families as they support them in their ministry of their work. We also remember, Lord, those who have been unwell and who are recovering. We thank you, Lord, that you have heard those prayers. But we also remember and hold in prayer those who are grieving at this time, who have lost someone. We pray, Lord, that they will experience your closeness, even though those who they love cannot be near them during this time of isolation. But we pray, Lord, that they will know your closeness. Lord, we also pray for those members of our church family who cannot join us today in Zoom. We thank you for this technology, Lord, that allows us to unite wherever we are. And we thank you, Lord, for this provision that you have given to us. Lord, we ask you to bless this church service. We thank you, Lord, that you forgive us every time we come to you in prayer. And we thank you, Lord, that we come to you with humble hearts, asking you to clean them and renew them and strengthen them through the touch of the flame of the Holy Spirit, Lord. May they be purified. And Lord, we thank you for everything that the week ahead holds. We pray especially, Lord, today for schools that are opening tomorrow. We pray, Lord, that there shouldn't be a second spike of coronavirus because of schools opening. And we pray that those who are in the position to make these decisions will do so wisely and sensibly. Bless the teachers and children, the assistants, the cleaning staff, the catering staff, the admin teams, the welfare people, everyone involved in schools, Lord. And we pray that it will be a safe and happy time for them. Lord, we put the remainder of this service in your hands. We ask you to bless each one of us. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Thank you, beta. God bless you. आइए हम एक और हवाला खुदा के पाक कलाम में इंग्लिश में से सुनेंगे। यही रोमियो के खत उसका 8 बाब उसकी 5 से 14 आयत तक और बेटा जोशुआ जो है ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। आइए खुदा का पाक कलाम सुने। Romans chapter 8 verse 5 to 14 and Joshua is going to read this text for us. Romans chapter 8 verses 5 to 14 say, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to this flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Amen. Amen. Thank you, beta. God bless you. हम खुदा के हुजूर खुदा के खादम के लिए दुआ करते हुए एक खूबसूरत गीत जो है वो गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदा की शफाअत है। और खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि खुदा
ان سے ہم کلام ہوتا ہے. اب سب اس چیز سے واقف ہیں, ہم اس کو لیڈ کریں گے. روح کی بارش برسا چاہیے. روح کی بارش برسا چاہتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے. ریحم کی طرح برسا چاہتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے. شفا کا بندہ یسوع مسیحا, چھوٹے کا شفا اپنے نام سے اس کے لہو سے واپس دنیا کا بانٹے رہیے. یسوع مسیحا, چھوٹے کا شفا بانٹے رہیے. اپنے نام سے اس کے لہو سے واپس دنیا کا بانٹے رہیے. روح کی بارش برسا چاہتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے. تیرے خدا صاحب مسیح بس کی مانند کوئی کہا, آنکھوں سے دیکھا جنوں سے زندگی بچے کرو. تیرے خدا صاحب مسیح بس کی مانند کوئی کہا, آنکھوں سے دیکھا جنوں سے زندگی بچے کرو. روح کی بارش برسا چاہتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے. اس پر نظر پڑے شفا اپنے مسیح سے دے شفا, اس کی صلیب سے دے شفا, اس کے لہو سے دے شفا. اس پر نظر پڑے شفا اپنے مسیح سے دے شفا, اس کی صلیب سے دے شفا, اس کے لہو سے دے شفا. روح کی بارش برسا چاہتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے, خداوند کی شفاعتی ہے. کوئی بھی کھائے تیرے لیے, تیرے لیے ہی رسولی چڑھانا, تیرا بات تیرے لیے تیری شفا مجھے سمجھانا. تیری بات تیرے لیے, تیرے لیے ہی رسولی
खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरे पाकरू के लिए, तेरे जिंदा मोतबर लाखता लातब्दील पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा हम तेरा कलाम सोने से ज्यादा कीमती और शहद से ज्यादा मीठा है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादम के लिए जो कहा तेरे मुंह की बातें हम तक पहुंचाने को है। खुदा हम तू भाई हारून के साथ हो, उन्हें खुदा हम अपने पाक से मामूर कर ताकि जो भी अल्फाज उनके मुंह से निकले वो तेरी तरफ से हो। खुदा हम सबको सुनने वाले कान अता फरमा और बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और खूबसूरत नाम में ये दुआ मांगते हैं। मैं अभी अपनी स्पिरिट में फील कर रहा था कि लेट्स से we can assume little bit, please forgive me, let's say there is a dialogue going on between devil and Jesus. जब खुदावंद इस जमीन पर थे तो बड़ी उनके साथ खुदावंद की टक्कर होती थी। तो खुदावंद को शैतान ये कह रहा होगा कि देखें जी मैंने चर्च बंद कर दी है ना। तो यीशु उनको जवाब दे रहे हैं कि तूने चर्च बंद किया, मैंने हर घर में चर्च शुरू कर दिया है। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो हमारा बदन है ये खुदावंद का मक़दस है और खुदावंद का रूह इसमें बसा हुआ है। तो ये जो चर्च लॉक करने से इन चीजों से खुदावंद का कलाम जो है वो रुक नहीं सकता। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इस दरिया को हिजकिय्याह की किताब में हम देखते हैं कि ये वो दरिया है जो जहां से गुजरेगा उनको सैराब करता जाएगा बंजर ज़मीनों को। तो जब तक खुदावंद का ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना फैले उसकी आमद जो है वो मुमकिन नहीं है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अपनी इस कलीसिया के लिए और इन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में खुदावंद का पाक कलाम जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस माध्यम से मैं अभी जब बात के शुरू में सुहेल साहब से बात कर रहा था, मैं कहता सुहेल साहब कैन यू इमेजिन कि अगर रफली, मैं ज्यादा ग्रेजुएट नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ कि अगर 100 पीपल भी एवरी डे जो है वो सिर्फ फेसबुक पर अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो यू कैन इमेजिन 30,000 कितने लोग जो हैं वो खुदावंद का पाक कलाम जो है तक पहुंचता है। और अगर आप इस पूरे माध्यम को देखें कि बाइबल टीवी के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और बाकी जो जरिए हैं हमारे पास, एप्पल टीवी है, अमेज़न है, फ्री ऐप है, थ्रू आउट द वर्ल्ड खुदावंद का पाक कलाम जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। और आई हैड दैट पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन थाईलैंड और मैं एक रेस्टोरेंट में गया तो वहां पर मैं जब अचानक गया तो वहां पर जो मून थे उसके रेस्टोरेंट का नाम जो था उस मालिक का, मेरे डॉक्टर आशीष साहब लेके गए थे, आएंगे इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो मैं गया तो टीवी पे मेरा सरमन जो है वो चल रहा था, कैसे मैंने पहना हुआ और वो बंदा एक दफा मेरी तरफ देख रहा है, टीवी की तरफ देख रहा है। मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ, उसने फौरन अपने सारे स्टाफ को बुलाया, उसने कहा भाई साहब हमारे पास आए हैं। तो इस वक्त अमेरिका में, कनाडा में, थाईलैंड में, कोरिया में, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह लोग जो है वो खुदावंद का पाक कलाम इस माध्यम से देख रहे हैं। खुदावंद का शुक्र हो। हमारे साथ आज खुदावंद के बड़े खूबसूरत खादम जो है मौजूद हैं। हारून खान, चंद महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं जानता तो था उनको बाय नेम, लेकिन मेरी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई थी। बहुत ही खुदावंद से प्यार करने वो, उनकी अहलिया, उनके बच्चे और ल्यूटन चर्च में वो ऑफ एंड ऑन आते हैं, खुदावंद का पाक कलाम वहाँ पर पेश भी करते हैं और सुनते भी हैं और बड़ी खुदावंद को कलाम की बरकत दी है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आज जो कलाम खुदावंद ने उन्हें खास इस मौका के हवाले से, ईद पेंटिकोस्ट के हवाले से जो खुदावंद ने अपने बंदा को कलाम दिया है वो हम तक पहुँचाएं। और उन सब का ताल्लुक जो है वो अगरचे ओरिजिनली रावलपिंडी से है और खुदावंद के बड़े ही अजीम मौसीकार हैं, सब उनके ये बेटे हैं। उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और अभी मैनचेस्टर से वो हमारे साथ हैं। तो आइए हम उनसे खुदावंद का पाक कलाम सुनते हैं। तो हारून साहब हम आपको वेलकम कहते हैं। बेटी आपको भी खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हो। तो मैं दावत दूंगा कि आप खुदावंद का वो पाक कलाम जो खुदावंद ने आपको बख्शा है वो आज हमारे साथ बातचीत। जी थैंक यू पास्टर साहब। खुदावंद में आपकी सलामती हो। तमाम जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, खुदावंद की ईद आप सबों को मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।
خداوند کے پاک کلام میں سے جو حصہ پڑھا گیا ہے ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جیسا پاس صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہ دریا ہے کہ جہاں جہاں سے جاتا ہے خداوند کا کلام سیراب کرتا جاتا ہے. اسی لیے زبور نویس داؤد پہلے زبور میں کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے نا، وہ اس درخت کی مانند ہے جو جس کا پتا نہیں مرجھاتا. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اسی طرح بھائی کاشان نے بھی دعا کی کہ جب ہم کلام سنیں تو خداوند ہمیں سیراب کرے اور 100 گنا پھلدار کرے. بہن شازیہ نے بھی دعا کی کہ ہمیں جو روح کے پھل ہیں وہ نظر آنے چاہیے. تو ہم دیکھیں گے آج خداوند کے کلام میں سے کہ کس طرح پاک روح جو ہے وہ ہماری گائیڈ ہے ہر ایک بات میں، ایک بات میں نہیں، ہر ایک فیصلے میں. اور کلام کا جو حصہ پڑھا گیا اس کی خاص جس آیت کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں ورس ہے، 14th ورس ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. ہاللیلویہ. سو ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند کی روح اویلیبل ہے، اور صرف پینتیکوست یعنی آج جس عید کی ہم یادگاری کر رہے ہیں اس دن نہیں بلکہ ہر دن اویلیبل ہے. ہاللیلویہ. تو ہم اس بات میں اپنے آسمانی باپ کے شکر گزار ہیں. اور ایک آیت میں اور مزید آپ کی لیے پڑھنا چاہوں گا، اگر آپ بھی اپنی بائبلز کھول لیں. یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت. گاسپل آف جان چیپٹر 16 ورس 13. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھا دے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آمین. آمین. روح حق اور سچائی کی راہ دکھانا. گریک میں جو ورڈ یہاں پر سچائی کی راہ دکھانے کے لیے ایز اے گائیڈ استعمال ہوا ہے وہ گریک ورڈ ہے اوڈیگا، جو روٹ ورڈ روڈ سے نکلا ہے، لیکن دراصل اوڈیگا ٹور گائیڈ کو کہتے ہیں. اور ہم سب مختلف ممالک میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ٹور گائیڈز ہوتے ہیں. اسپیشلی آپ میں سے جو اسرائیل گئے ہیں کسی ٹور گائیڈ کے ساتھ وہ جانتے ہوں گے. ہم بھی جب اسرائیل جا رہے تھے تو ہم بہت سے ٹور گائیڈز کا پوچھ رہے تھے، اور جو ہمارے ساتھ ٹور گائیڈ بعد میں ہمیں وہاں پر ملے انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتا تھی. اس لیے نہیں پتا تھی کیونکہ ہم اس علاقے سے واقف نہیں تھے. نام تو سنا ہوا تھا، تصویریں بھی دیکھی ہوئی تھیں، لیکن ہم اس علاقے سے واقف نہیں تھے. لیکن کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد جب ہم اس علاقے سے واقف ہو گئے، کیونکہ جب ہم وہاں پر جاتے تھے روز بروز گتسمنی ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے تھا، اور اولڈ سٹی جو تھی وہاں پر ہم تقریباً روز چلے جاتے تھے، تو ہم بھی اس علاقے سے واقف ہو گئے. اور وہاں پر کافی دن رہنے کے بعد جب ہم یہاں پر آئے اور ہمارے کچھ دوست، ہمارے عزیز ماریہ کے پیرنٹس بھی جب وہاں پر جا رہے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کن کن جگہوں پر جانا ہے، کیونکہ ہم انہیں گائیڈ کر سکتے تھے. کیوں گائیڈ کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہم ان علاقوں سے واقف تھے. اور یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ آپ کو سچائی کی راہ کی بابت بتائے گا اور اس پر چلنے کی تلقین کرے گا، کیونکہ وہ اس راہ سے واقف ہے. اور راہ کون ہے؟ راہ ہم جانتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح ہے. ہاللیلویہ. اور اس یسوع المسیح کو جاننے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اس پر ہم نے روز بروز چلنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے روز بروز چلنا ہے تاکہ ہم زندگی میں داخل ہو سکیں. اور بڑے واضح طور پر ہم جانتے ہیں کہ کوئی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے مسیح یسوع کے، کیونکہ وہی راہ ہے اور وہی دروازہ ہے. ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں اس فضل کے وسیلہ سے انٹرنس دے دی ہے اس روڈ پر جو خداوند کے پاس جاتی ہے، جو زندگی کے پاس جاتی ہے، جو ابدی زندگی کے پاس جاتی ہے. لیکن اگر پاک روح ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے اندر نہیں ہے عزیزو، تو ہم اس راہ پر لاسٹ ہو سکتے ہیں. اور خداوند نہیں چاہتے کہ ہم لاسٹ ہو، خداوند نہیں چاہتے کہ ہم گم جائیں، خداوند نہیں چاہتے کہ ہم بھٹک جائیں، خداوند نہیں چاہتے کہ ہم برگشتہ ہو جائیں. خداوند نے اس لیے اپنے پاک روح کو ہمیں بھیجا ہے کہ وہ ہمارا گائیڈ ہو،
وہ ओडीगा हो, वो टूर गाइड हो जो इस जिंदगी की राह पर, जहां पर ऊंची नीची बातें हैं, जहां पर मुश्किलात हैं, जहां पर आसानियां हैं, उनमें से गुजारता हुआ हमें आगे ले जाए, क्योंकि उसको हर एक बात का इल्म है। टूर गाइड को हर रास्ते का पता होता है और उसको हमारी जिंदगी के रास्तों का भी पता है। मुझे और आपको अपने जिंदगी के रास्तों का नहीं पता, लेकिन पाक रूह को पता है। और हम कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे बेतहाशा वाकयात हैं जहां पर पाक रूह जो है एज अ पर्सन, जिस तरह हम खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा पाक रूह को एज 3 पर्सन्स लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह एज अ पर्सन हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि पाक रूह ने अपने खादमों को गाइड किया, स्पेसिफिकली गाइड किया कि वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। और ये पाक रूह आज भी मयस्सर है। शर्त यह है कि हमें उसे अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना है। जैसा कि पूरा हवाला पढ़ा गया रोमियो का 8वां बाब, वहां पर लिखा है कि बशर्ते कि तुम में रूह का खुदावंद का रूह बसा हुआ है। अगर तुम में खुदावंद का रूह बसा हुआ है, देन यू विल बी एबल टू डू इट। सो हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से एक हवाला जो एमाल की किताब में से है, एमाल उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद के पाक रूह ने अपने खादमों को, अपने शागिर्दों को, रसूलों को गाइड किया कि कहां पर जाएं और कहां पर सुनाएं। जी। और वो फिरोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर तिबूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। आमीन। बड़े वाज़े तौर पर हम देखते हैं कि खुदावंद का रूह ने गाइड कर रहा है, और खुदावंद का रूह आज भी हमें मयस्सर है। क्या हम खुदावंद की रूह से दरियाफ्त करते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है, किस काम को करना है? क्योंकि अगर हम नहीं करते तो अजीजों, आज मौका है कि हम अपनी जिंदगियों में इस बात को शामिल करें कि हम पाक रूह को अपना गाइड एक्सेप्ट करें, उसे अपने अंदर बसने दें, उसे अपने अंदर सुकूनत करने दें, क्योंकि ये कश्मकश हर रोज हमारे जहनों में, हमारी जिंदगियों में जारी होती है कि हमारा जहन कुछ कह रहा होता है, हमारा दिल कुछ कह रहा होता है। आई एम श्योर यू बीन थ्रू दैट सिचुएशन, जहां पर हमें इस कश्मकश का हम शिकार होते हैं, और पौलुस हमें इस कश्मकश का शिकार दिखाई देते हैं। वो जिनके पास बाइबल सोसाइटी की वो बाइबल्स हैं जिनमें हेडिंग्स बनी हुई हैं, वो बकायदा अपनी बातनी कश्मकश के हवाले से इस चीज को हाईलाइट करते हैं। पौलुस रोमियो की के खत में उसके 7वें बाब में कहते हैं, मैं उसकी 14th वर्स से आगे पढ़ूंगा और उसको मुख्तलिफ जगहों को पैराफ्रेज करूंगा। रोमन्स 7 वर्स 14 ऑनवर्ड्स पौलुस लिखते हैं कि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हूं। पौलुस खुदावंद की शरीयत के हवाले से बड़े वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो रूहानी है, लेकिन मैं जिस्मानी हूं, मैं गुनाह के हाथ में बिका हुआ हूं। और बड़ी मशहूर वर्सेस हैं ये, जहां पर वो कहते हैं कि जिस काम का मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वो कर लेता हूं। सो अगरचे मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है, बस इस सूरत में उस काम का करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। There is a constant struggle between ourselves. हम किसी और के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम अपनी जिंदगियों का जायजा ले रहे हैं, हम किसी और पर उंगली नहीं उठा रहे, हम किसी और को जज नहीं कर रहे। The time is now to look into our own lives. हमें अपनी जिंदगियों में झांकने की जरूरत है, और हम इस बात से रिलेट कर सकते हैं जो पौलुस कह रहे हैं। और पौलुस हमें यहाँ पर उस शरीयत का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं जो जिस्मानी शरीयत है, जो खुदावंद की शरीयत नहीं है बल्कि जिस्मानी शरीयत है। और बारहा हम देखते हैं कि खुदावंद की शरीयत के हवाले से पौलुस कहते हैं कि वो तो रूहानी है, लेकिन जो जिस्मानी शरीयत है, वो शरीयत जो मेरे जिस्म में है, वो चीजें जो मेरा दिमाग कैलकुलेट करके मुझे करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से मैं नुकसान में उठाता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे अपने आज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है, जो मेरे आज़ा में मौजूद है। अजीजों, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी जॉब पर जाना है, किसी से मिलना है, कोई काम करना है, चर्च जाना है, we go through lots of struggles.
اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے, اپنی جابز کے حوالے سے. There are many struggles in our lives. But I tell you what, we've got a guide, we've got a comforter. ہمارے پاس وہ مددگار موجود ہے جس کا خداوند نے وعدہ کیا تھا, اور وہ مددگار ہے روح حق, وہ گائیڈ ہے روح حق. کیونکہ اگر ہم روح کی ہدایت سے چلیں گے تو ہم خدا کے بیٹے کہلائیں گے, اور خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں فتح مند ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنی پاک روح کو ہمیں میسر کیا ہے, اویلیبل کیا ہے. فقط ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. خداوند یسوع مسیح اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کا بیٹا اگر اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے پر تمہیں روح حق کیوں نہ دے گا؟ تو عزیزو, کیا ہم آسمانی باپ سے مانگتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو اٹس ناٹ ٹو لیٹ. پینتیکوست کا دن ہمیں یہ یاد کراتا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے یہ قوت کا لباس میسر کیا ہوا ہے. It is available for us. It is free flowing just like his grace, just like خداوند کا فضل, جس کی بدولت ہم خداوند کے گھرانے کا حصہ بن گئے ہیں, ہم انٹر ہو گئے ہیں. اب ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ہم بھٹک رہے ہیں, اگر ہم برگشتہ ہیں, then we need to ask for this tour guide. We need to ask for this guide, this helper, this comforter who is going to guide us. اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی روح کی گائیڈنس سے چلیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ابدی زندگی میں شامل ہوں. آپ میں سے کتنے ہیں جو خداوند کے ساتھ اس کے آرام میں, اس کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہیں گے؟ ہم سب کا جواب ہاں کے ساتھ ہوگا, ہم سب اپنے ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے کہے کے مطابق پلپٹ نے غلطی کی ہے یا کانگریگیشن نے غلطی کی؟ We need to have more discussions about this Holy Spirit because this is the most, جسے کہتے ہیں انڈر اچیو کیا ہوا ہے اس فیسٹ نے, اس ایلیمنٹ نے ہمارے چرچ میں. ہم پاک روح کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ شاید ہمیں پینٹیکوسٹل نہ کہہ دیا جائے. ہم پاک روح کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ شاید ہمیں کوئی اور لیبل نہ چپکا دیا جائے. بٹ پاک روح از دیر ایز آر ہیلپر. جس طرح خداوند جب جا رہے ہیں, خداوند آسمان پر, خداوند یسوع مسیح آسمان پر موجود ہیں, تو ان کی نمائندگی پاک روح کر رہا ہے, اور 2000 سالوں سے کر رہا ہے. تو کیا ہم اس پاک روح سے دور رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور بے شک پاک روح ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے, تبھی آپ اپنے اندر کئی دفعہ یہ اسٹرگل محسوس کرتے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن دیٹ ریلیشن شپ. ہمیں اس ریلیشن شپ کو جو ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ ہے, کلام کے ساتھ ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ ہم پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں. پاک روح ہمیں کچھ صلاح دے رہا ہے, کچھ نصیحت کر رہا ہے, اور ہم اس صلاح کو نہ مان کر پاک روح کو بجھا نہ دیں, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ پاک روح کو نہ بجھاؤ, پاک روح کو نہ بجھاؤ. آپ کیسے بجھاتے ہیں؟ جب آپ پاک روح کی بات کو ٹال دیتے ہیں, اپنی بات کو, اپنی سوچ کو, اپنی لاجک کو, اپنی منطق کو, اپنی آرگیومنٹ کو پاک روح سے اوپر کرتے ہیں. بٹ پاک روح ول گیو یو, کیونکہ پاک روح اس راہ سے واقف ہے جس پر آپ کو خداوند لے کر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ پاک روح بہتر ٹور گائیڈ ہے. We must have faith to walk with the Spirit. We must have faith to have that leap of faith as well. جہاں پر ہمارا دماغ کہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا, پاک روح ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے خداوند میں سب کچھ پاسبل ہے. Hallelujah. And that is only through Holy Spirit. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں جو کہ اعمال کے 8ویں باب میں ہے.
وہاں پر ہم دیکھتے ہیں فلپس اور حبشی خوجہ کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے، اور خداوند کا فرشتہ فلپس سے کہتا ہے کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، اور وہ اٹھ کر روانہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک حبشی خوجہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر، اس کے سارے خزانے کا مختار، یروشلم میں عبادت کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا یسایا نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا جا رہا تھا، اور لکھا ہے کہ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ کیا فلپس نے آرگیو کیا؟ نہیں۔ جنگل میں وہ ہے، اٹ از جسٹ امیجن کہ جنگل میں اس وقت جانا جہاں پر لا اینڈ آرڈر ویسا نہیں ہے، جنگل میں اس وقت جانا جہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں آج کل کوئی جنگل میں جانے کو کہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں، لیکن پاک روح کی بات کو بڑے واضح طور پر فلپس مان رہے ہیں اور جاتے ہوئے we see lots of miracles in this section as well۔ ہم اس واقعے پہ ہی کئی دفعہ کتنی دیر کتنے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن میں جس بات پر آپ کا فوکس دلانا چاہ رہا ہوں عزیزو وہ یہ ہے کہ روح ہمیں بڑے واضح طور پر گائیڈ کرتا ہے، اور اگر سارے واقعات کو نوٹ کیا جاتا تو واقعی کتاب مقدس میں جگہ نہ ہوتی، لیکن یہ واقعہ اسی لیے لکھا گیا ہے تاکہ ہم اس سے اپنی رہبری اور رہنمائی کے لیے یوز کریں۔ روح نے فلپس سے کہا نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے، اور وہ رتھ جو ہارس پاورز کے ساتھ چل رہا ہے، روح فلپس کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ونڈرفل میریکل۔ کیا یہ میریکل امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک میریکل اس لیے ہوا کیونکہ فلپس نے روح کی بات مانی، ایمان رکھا، فرما برداری کی۔ not because of that miracle but because of obedience this miracle happened۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس جا کر اس حبشی خوجہ کو اس کلام سے، جو کہ کلام وہاں پر موجود تھا، یسایا نبی کا صحیفہ، اس سے خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری بھی پہنچاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حبشی خوجہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ 38ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے آگے 40th ورس تک، 38 ورس سے 40th ورس تک۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا، اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ آمین۔ Again we see a miracle۔ روح فلپس کو اس جنگل میں سے اٹھا کر اشدود میں لے آتا ہے، وہاں سے جیسے ٹیلی پورٹ ہو گیا، وہاں سے جیسے وہ بالکل جیسے سٹار وارز اور وہ باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ he is teleported from there۔ Amazing miracle۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح کے ساتھ چل رہا تھا، روح کی ہدایت سے چل رہا تھا۔ اور عزیزو میں آپ کو پھر خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ یاد کرا دوں جو کہتے ہیں کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ایمان لاتا ہے وہ یہ کام بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں خداوند کا پاک روح ہوگا تو بے شک ہم یہ کام بلکہ اس سے بھی بڑے کام کریں گے۔ But not because of miracles, but because we want to be led by the Holy Spirit, because we want to follow the Holy Spirit, because we want to walk the way which the Holy Spirit is leading us on to۔ خداوند کا بندہ پولوس بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کی بات مانتا ہے۔ بیشتر حوالہ جات ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر مختلف حصوں میں پولوس جو ہیں وہ کچھ علاقوں میں جاتے ہیں، کچھ میں نہیں جاتے، لیکن اپنے جو ان کا آخری سفر ہے یروشلم کا جس میں وہ گرفتار ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی پاک روح نے ان کو گائیڈ کیا اور وہ اس راستے پر جاتے ہیں، گرچہ انہیں پتا تھا کہ وہاں پر مشکلات ہیں، اور خداوند کے جو خادمین ہیں، خداوند کے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پر ایک نبی اگبس جو ہیں وہ انہیں آ کر بتاتے ہیں کہ وہ باندھے بھی جائیں گے، اور جو لوگ ہیں obviously جو پیار کرنے والے ہیں وہ اپنی ذہن کی بات اور اپنی نارمل فیلنگز کی بات کہہ کر پولوس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پولوس کہتے ہیں کہ نہیں، I have to go, I have to listen to the Holy Spirit, because Holy Spirit پاک روح کے جو پلانز ہیں، خداوند کے جو پلانز ہیں، وہ ہم اپنی سوچ سے ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم دنیاوی سوچ سے ان کو نہیں جج کر سکتے۔ خداوند کی کیا مرضی ہے اس کی گرفتاری سے
وہ ہم دیکھتے ہیں. ناؤ ہائنڈسائٹ از اے ونڈرفل تھنگ. ہم بادیو نظر میں دیکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو ہوئیں. لیکن 21ویں باب سے میں یہ پڑھنا چاہوں گا جہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت سے لکھا ہے کہ چونکہ لوکا یہ لکھ رہے ہیں اعمال کی جو بک ہے اور وہ پولوس کے ہم سفر بھی تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پطلمیس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے. دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے. اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا. اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا کہ روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے حوالے کریں گے. آف کورس لوکا کا اور باقی لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اب پولوس کو وہاں نہیں جانا چاہیے. لوکا لکھتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو وہاں کے لوگوں نے بھی اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے. لیکن پولوس کا جواب بڑا شاندار ہے. پولوس کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. کیونکہ وہ پاک روح کی فرما برداری میں چلنا چاہتے تھے، وہ پاک روح کی ہدایت میں چلنا چاہتے تھے تاکہ وہ حقیقی طور پر خدا کے بیٹے کہلائیں. وہ جانتے تھے کہ اگر میں پاک روح کی بات مانوں گا تو میری زندگی کا جو مشن ہے کہ میرا جینا مسیح اور مرنا نفع ہو وہ پورا ہوتا رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب وہ جاتے ہیں، آپ یہ مقدمات کی جو تفصیل ہے مال میں پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہاں پر بھی وہ خداوند کے نام کے لیے جیتتے ہیں. اور پھر جب ان کو روم میں بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ خداوند کے نام کی تمجید کرتے ہیں اور خداوند کے نام کے لیے لوگوں کو جیتتے ہیں. اگر وہ نہ جاتے تو شاید بہت سے خطوط نہ لکھے جاتے. اگر وہ نہ جاتے تو شاید بہت سے لوگ جو روم میں ہیں وہ کلیسیا نہ بناتے. میرے ساتھ پڑھ لیجئے 28ویں باب میں جو اس بک کا آخری باب ہے اعمال کا. وہاں پر 23ویں آیت سے میں پڑھوں گا، 23ویں آیت ہی پڑھوں گا پہلے، کہ وہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان کے پاس پرانا عہد نامہ ہی تھا، نیا عہد نامہ تو نہیں تھا. اسی سے وہ خداوند کی بادشاہی کی گواہی دے رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی بابت سمجھا رہے ہیں. لکھا ہے کہ وہ اسے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا. اور 30ویں آیت میں پھر لکھا ہے کہ وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے وہ ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا. ہاللویا ہاللویا. اس لیے کہ وہ روح کی ہدایت سے چلا، اس لیے کہ اس نے روح حق کی جو اس کا گائیڈ تھا، جو کہ خداوند نے مہیا کیا تھا، اس کی بات کو مانا اور وہ اس کا کمفرٹر بھی ہوا، وہ اس کا مددگار بھی ہوا کہ اس جگہ پر جہاں پر اسے قید کیا گیا تھا وہ اس جگہ پر بھی خداوند کے نام کے جلال کے لیے خداوند کی لیے اس کی بھیڑیں جیتتا رہا. ہاللویا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم مشکلات کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں یا ہم ان مشکلات میں جانے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ خدا کا روح ہمیں وہاں پر جانے کی ہدایت کر رہا ہے؟ عزیزو، ہماری زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے فیصلے میں ہمیں خداوند کی پاک روح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی تابعداری میں چلیں، فرما برداری میں چلیں، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آپ سبوں کے لیے آج بھی اس عید کے موقع پر جو کہ پاک روح کے نزول کی عید ہے، یہ اویلیبلٹی، یہ پروویژن دے رہا ہے کہ اپنے لیے پاک روح کو مانگیں تاکہ وہ ہمارے لیے اچھی گائیڈ، اچھی کمفرٹر اور ہمارے راستوں کو ہموار کرنے والی ہو، تاکہ ہم جو خداوند یسوع مسیح کے لہو سے اس زندگی کی راہ پر انٹر ہو چکے ہیں، we end up on those pearly gates where our Lord Jesus Christ is going to welcome us. خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. تھینک یو ارون. خداوند آپ کو بیٹا بہت برکت دے اور آپ دونوں کو خداوند آپ کے گھرانے کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے.
हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अपने जलाल के लिए खुदावंद तैयार करता है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस सारे मौका के लिए, आज के इस दिन के लिए, जैसा कि उन्होंने फरमाया कि हमें खुदावंद की ताबे फरमानी करने की जरूरत है। आज के इस दिन के हवाले से जो सबसे जो मैं समझता खूबसूरत बात वो ये है कि खुदावंद का रूह जो है ये खुदावंद की बहुत बड़ी बख्शिश है, और खुदावंद सबको जो है वो फयाजी के साथ अता करता है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ये खुदावंद की बहुत बड़ी बख्शिश है। ईद पेंटिकोस्ट के रोज हम देखते हैं कि तमाम दुनिया से यहूदी जो है वो यरूशलेम में आए हुए थे, और ये पहले फलों की ईद थी। और हम इस ईद पर देखते हैं कि जब लोग अपनी जो पहले फसल की जो थी गंदम की, उसको ला रहे थे, फूले ला रहे थे खुदावंद के हुजूर, और खुदावंद आज चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। तो फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और खुदावंद का पाक रूह इसलिए बख्शा गया हमें। और देखें वहां पर यहूदी भी थे, वहां पर जेंटाइल्स भी थे, गैर कौम के लोग भी थे, वहां पे यूनानी भी थे, वहां पे रोमन भी थे। और पौलुस जो एक बड़े मजमा के सामने खड़े होकर कहता है कि ही इज लॉर्ड एंड क्राइस्ट, कि वो हमारा आका है, वो हमारा मालिक है, और वो प्रॉमिस मसाया है। तो इसलिए ये जो गिफ्ट है खुदावंद का, ये जो अजीम जो शख्सियत है, इसको शख्सियत कहता हूँ। अभी देखें खुदावंद के पाक रूह की बातों को हमने सुना कि वो रहनुमाई करता है, वो समझाता है। तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, बल्कि वो पर्सन है। वो तख्लीक के काम में था, वो खुदावंद के खादमों को गाइड करता रहा, और आज भी वो हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है। और इन दिनों में जबकि हम मुश्किलात में से गुजरे हैं, हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। मैं डॉक्टर बेनी की बड़ी खूबसूरत कोटेशन जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और इस बात के साथ हम दुआ मांगेंगे और उनके हुजूर इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे। बिली ग्राहम ने बेनी ने बड़ी खूबसूरत बात की, और उन्होंने कहा कि इसकी जो रूह कुद्दस की जो सिंपल जो डेफिनेशन है या उसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह अबद तक हमारे साथ है और रूह कुद्दस की सूरत में। इसकी इससे ज्यादा बढ़कर और कोई बात नहीं की जा सकती कि ट्रिनिटी की खूबसूरत जो ट्रिनिटी का लफ्ज अगरचे बाइबल में नहीं है, लेकिन खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, हम इन तीनों को मानते हैं, एक खुदा है। और हम इस बात को जानते हैं कि वो उनका जौहर एक है, और रूह कुद्दस की सूरत में खुदावंद जो है वो हमारे साथ है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसी तो उसने कहा था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदावंद का रूह जो है वो हमारे साथ है। तो जैसे कि अरुण फरमा रहे थे कि रूह कुद्दस जो है ये एक ऐसा अपनों में सानी है जो कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हम मौजज़ात की बात करते हैं, यीशु की बात करते हैं, पुराने अहदनामा के नबियों की बात करते हैं, और जो मिरेकल्स हैं उनकी बात करते हैं, बट हार्डली वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। इसमें मैं समझता हूँ कसूर जो है वो परफेक्ट का है, खुदा के खादमों का है, जो कि दुरुस्त तरीके से लोगों को इसके बारे में नहीं बताते। और लोगों के अंदर, जैसे उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर एक खौफ है कि शायद रूह कुद्दस की बात करेंगे तो पेंटिकोस्टल की बात होगी कि ये पेंटिकोस्टल है। मुझे याद है कि जब मैं एक चर्च में खुदा की खिदमत कर रहा था यूके में, तो मैं जब होली स्पिरिट की बात करता था, जब न्यू बर्थ की बात करता था, तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा नाम जो है मुझे दिया, कैरिस्मेटिक, जो क्रिज्मा, जो खुदा का फजल जो लफ्ज है इससे माखज है, क्रिज्मा जो है। तो उन्होंने जो है ना बड़ा गलत सा नाम दिया, कॉस्मेटिक पादरी। तो लोग जो है वो मजाक करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूँ कि खुदा ने कहा कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन रूह कुद्दस के खिलाफ गुनाह माफ नहीं होगा। और ये जो हम इंसल्ट करते हैं खुदा के पाक रूह की, ये कभी भी माफ नहीं होगा, क्योंकि खुदा का रूह है और वो बेज़र है। खुदावंद का रूह जो है निजामत नहीं करता। हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने कहा कि मेरी रूह सदा निजामत नहीं करेगी। दुनिया में बदी, गुनाह और रूज पर था। तो खुदावंद का रूह जो है वो बड़ा मासूम है, बड़ा इनोसेंट है, बड़ा पाक है। अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुनते तो वो खामोशी से हमें छोड़ देता है। और इससे ज्यादा बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती कि जब खुदा किसी को छोड़े। कभी भी खुदावंद के पाक रूह को रंजीदा ना करें, क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि खुदावंद के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिस पर तुम्हारे लिए मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। So this is the seal of the Holy Spirit among us. We are justified by the precious blood of Jesus Christ. रास्त वास्ता ने यीशु के खून से, लेकिन हम पर रूह कुद्दस की उस मोदारू की मोहर हुई है।
اور اس لیے ہم اس کے ہیں جس میں خدا کا روح ہے وہ اس کا ہے. ہم اس کے روح کے وسیلے سے خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت گفٹ کے لیے. آئیے ہم خدا کی شکرگزاری کریں, دعا مانگیں, اور میں درخواست کروں بھائی ایڈیسن سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. ایڈیسن الفرڈ ہمارے ساتھ ہیں الفرڈ سے, تو وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کو دعا کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. قدوس 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 خداوند رب الافواج, آسمان اور زمین کے خالق و مالک, تو جو رحیم و کریم خداوند ہے, تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے. قدوس باپ, آج کے دن کے لیے, اس خوبصورت کلام کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں. اے باپ, تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بندہ ہارون کو استعمال کیا اور اپنی روح کے مطابق اے خدا اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اس نے اپنا کلام پیش کیا. اے خدا اس کلام کے لیے, اس خوبصورت دن کے لیے, عید پینتیکوست کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے باپ, ایک ایک فیملی جو اس وقت یہاں پر موجود ہے میڈیا کے ذریعے, اور جنہوں نے اے خدا یہ کلام سنا ہے, خدا یہ کلام ان کے دلوں میں گھر کرے. اے خدا ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح کا مسا دے, اپنے پاک روح کو بھیج. اے خدا وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے, ہماری فیملیز میں کام کرے. اے خدا اور ہم اس پاک روح کے ذریعے خدا تیرے کلام کو آگے لے کے جائیں. اے خدا یہ پاک روح ہمیں خدا استعمال کرے, اور اے خدا اس یو کے میں خدا لنڈن میں یو کے میں خدا ہم تیرے آگ کے شعلے بن جائیں اور اس کلام کو اے خدا آگے لے کے بڑھے. اے خدا تو اپنے پاک روح کو بھیج تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے. اے خدا اپنے پاک روح کا مسا دے. اے خدا ایک ایک فیملی کو جس وقت یہاں پر موجود ہیں تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں. اے خدا تو ہمیں استعمال کر اور ہمیں خدا اپنے روح کی گائیڈنس دے. اے خدا آج کی ساری عبادت کو تو قبول فرما. اے خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ہمیں برکت دے. اے خدا تو ہمیں اپنے پروں کے سائے تلے چھپا کے رکھ. اے خدا تو ہمارا اونچا سینگ ہے, تو ہمارا اونچا برج ہے خدا, اور ہم اپنی مناجاتیں اپنی ریکویسٹیں تیرے آگے پیش کرتے ہیں. آج کی ساری عبادت کو پاس صاحب کو, ہارون بھائی کو اور ساری فیملیز کو جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں تیرے روح میں خدا کور کرتے ہیں, تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں. خدا آج کی ہماری اس عبادت کو تو قبول فرما. یہ عبادت تیرے پاس ہے خدا بخور کی مانند پہنچے. ہمارے ہونٹوں کی قربانی خدا تو قبول فرما, اور خدا اس سارے دن کو خدا اس ساری عبادت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خدا تو ہمیں اپنے پاک روح کا مسا دے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے, آمین. تھینک یو ویری مچ. آئیے ہم قدیوں نذرانوں سے خدا ان کی عبادت کریں گے, اور اپنے گفٹ جو ہیں, اپنے ہدیہ جات جو ہیں, ان کو اپنے ہاتھ میں لیں اور خدا ان کی تعریف کریں گے. ہم گیت گائیں گے, تعریف ہو خدا کے برے کی, عزت و جلال, قدرت اور کمال, ساری چیزیں ہیں یہ برے کی. یہ ہم خدا کا شکر کریں گے, کیونکہ جہاں خدا کا روح ہوتا ہے وہاں آزادی ہوتی ہے, اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا روح جو ہے جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم خدا کی کیونکہ خدا نے فرمایا تھا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا, تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. وہی یسوع کے نام کو جلال دیں. تعریف ہو خدا کے برے کی. ہاتھوں کا استعمال کریں خداوند کے جلال کے لیے, اور جہاں پر بھی آپ ہیں آپ اپنے خداوند کی تعریف کریں اور اس برے کی تعریف کریں جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا. ہم اس کا شکر کرتے ہیں. فرشتے صبح شام لیتے اس کا نام, کرتے ہیں عبادت برے کی. آئیے سب خداوند کی تعریف ہو خدا کے برے کی.
آپ سب کے بہت شکرگزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. ہم تمام عزیزوں کے جو کہ دوسرے ممالک سے ہمارے ساتھ رہے اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. خاص طور پر گلف سے اور امریکہ کینیڈا سے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, بچے ٹائم ڈفرینس بھی ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ ٹائم ہے لیکن پھر لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, ان کے لیے ہم کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام بہنوں بھائیوں کو, سارے سوشل میڈیا کو خدا ان کے ضرور یاد کریں. جتنے بھی چینلز ہیں, جتنے بھی لوگ خدا ان کی اس کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں, ان کے لیے ضرور خدا ان کی برکت چاہیں. وہی ہم دعا مانگے اور خدا ان کی شکر گزاری کریں. آج آئزک کی برتھ ڈے ہے, آئزک جن کی, ہم اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں گے. اور بھی اگر کسی کی برتھ ڈے ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ دوز آن دا زوم. اگر آپ کی برتھ ڈے ہے تو شازیہ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں شاید. ہولڈ آن اے منٹ. جی بیٹا شازہ, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں پاتی صاحب, میں والیوم کر رہی تھی. اچھا جی, تو آئیے ہم دعا مانگے اور خدا کا شکر ادا کریں آئزی کے لیے اور ان کے سارے خاندان کے لیے, سب خاندان کے لیے, اور جتنے بھی ہمارے عزیز دوست جو ہیں دیگر ممالک میں خدا ان کے گھر میں اس کی عبادت کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم خدا کی برکت چاہتے ہیں اس مادم کے لیے. آئیے ہم دعا کریں. قدوس زندہ پاک خدا, ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے. پھر خداوند ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں اولاد جیسی نعمت کے لیے جو کہ تیرے فضل کا, تیرے پیار کا اظہار ہے. خداوند ہم آئزک کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند اس بیٹے کو عمر کی درازی عطا فرما, پورے گھرانے کے ساتھ ہو. اور پھر خداوند یہ بچے جیسے جیسے قدر کام میں بڑھتے ہیں تیری پہچان, تیری قربت, تیرے عرفان میں بھی بڑھیں اور ترقی کریں. وہ عزیز دوست بہن بھائی جو دیگر ممالک میں ہیں, خداوند میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اپنی کلیسیا کے
ایک ایک خاندان کے لیے جو تیرے نام سے منسوب ہے خدا میں ان کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، یہ شکر گزاری کرتا ہوں خدا تمام ایڈر صاحبان کے لیے، خدا تو سب کو بڑی برکت دے. ہم رشید صاحب کے لیے ان کی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جنہوں نے سلامتی سے لے کر آیا ہے. خدا میں سہیل کے لیے، عقیل کے لیے جنہوں نے خدا میں ساری بات کو کنڈکٹ کرنے میں مدد کی، خدا تو نے بڑی برکت دی. میں اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا تمہارے ساتھ ہو، ہماری خدمت کو بابرکت بنا. ہمارے پیر خدا یہ کلیسیا سے تو نے قائم کیا ہے، خدا روز بڑے اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے. ہم ایک بار پھر خدا ہارون کے لیے ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہم سب کے ساتھ ہو اور ہم جب بھی ہے خدا اس طرح کچے ہوں تیری محبت کی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں. ساری رکاوٹوں کو، ساری بندنوں کو خدا تو دور کر اور پھر خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور پھر خدا آج کسی بات کو قبول فرما یسوع کے جلالی قدوس اور بابرکت نام میں ہم خدا کی اس کھائی میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کو بخش دے جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچائے کیونکہ بادشاہی حضور جلال ہمیشہ تک رہے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے تمہیں مسیح کا فضل، رب آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آج جماعت کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی آپ سب کا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم ابھی جو فیس بک کی اور جو بائبل ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے اس کو ابھی ہم ختم کریں گے، لیکن زوم پر آپ لوگ ایک دوسرے کو وش کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں اور خدا کی محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. میں ایک بات جو ابھی ویڈیو رکھیں گے میں تک سب میری بات سن لیں. میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو زوم کا جو لنک جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے تو مہربانی کر کے کوشش کیا کریں کہ آپ ٹائم پہ آ جایا کریں، شامل ہو جایا کریں، کیونکہ اس میں پرابلم بھی ہوتی ہے کہ عقیل صاحب جو ہیں جیسے وہ باقی چیزوں کو انہیں دیکھنا ہوتا ہے، کیمراز کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور میوزک میں بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چونکہ باقی ادھر جو سلسلہ ہوتا سارا وہ ہمارے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو آپریٹ کر سکیں. اگر آپ پہلے آ جائیں تو پھر ہم اس کا یہ ہے کہ آپ سب کو ہم آن لائن لے سکتے ہیں، کیونکہ بار بار اس کو ہمیں پھر چیک کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو تھوڑی سی یہ پرابلم ہے. تو مہربانی کر کے آپ 2 بجے سے پہلے اگر آپ آ جایا کریں تاکہ ہم وقت پر بات کو شروع بھی کر سکیں اور پھر یہ جو بیچ میں ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ نہ ہو پائے. تو پلیز آپ میری اس ریکویسٹ کو مانیے گا اور اس کو مشین کیجیے گا. تو اگر آپ انمیوٹ کر دیں تو وکیل صاحب تک لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں. چائے تو نہیں ہے اور سموسے نہیں ہے لیکن آپ ادھار کر لیں. ہیلو چائے پینے میرے گھر آ جاؤ. اسلام سب کو ہماری طرف سے سب کو اسلام. آپ کو بھی ہارون تھینک یو ویری مچ بیٹا. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اٹ واز فینٹاسٹک میسج اور بڑا کیا. خدا آپ کے ساتھ ہو. لیکن یہ لاسٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. ہیو ٹو کنٹینیو دیٹ. جی تھینک یو. جی ضرور بیٹا تھینک یو آپ کا بھی. اور خاص کر کے ایک سبجیکٹ کر رہا ہوں کنگڈم آف گاڈ پہ بات کرنے کے والے سے اور جو ہمارے سیٹرڈے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی جو بائبلز ہیں وہ ریڈی ہیں جو کہ ریگولر جو کر رہے ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو آپ کا. تھینک یو بھائی صاحب. تھینک یو. تھینک یو جی. گاڈ بلیس یو. بائے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. بائے بائے. Bye.